السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے زہر کی پڑیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ مجھے پولیس وین میں دکھائی دیا تھا، کسی ملزم کی صورت میں نہیں بلکہ پولیس کی وردی میں، بندوق پکڑے ہوئے۔ گھنی مونچھوں کے سوا اس کے چہرے پر کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو اجنبی ہو۔ وہی نقوش تھے، وہی رنگ تھا، ذرا بھی تو تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے ایک ہی نظر میں پہچان لیا تھا، حالانکہ کئی سال بعد دکھائی دیا تھا۔ لڑکپن سے جوانی تک کا فاصلہ طے کرنے کے بعد نظر آیا تھا۔ وہ اشرف تھا، میرے بچپن کا دوست۔ چھٹی کلاس سے میٹرک تک ہم دونوں ایک ہی اسکول میں تھے۔ اسکول میں بہت سے لڑکے ہوتے ہیں لیکن سب یاد تو نہیں رہ جاتے۔ اشرف ان سب میں شامل نہیں تھا۔ وہ میرا گہرا دوست تھا۔ ایک ساتھ بیٹھتے تھے، ایک ساتھ کھیلتے تھے، ایک ساتھ اسکول سے واپس آتے تھے۔ اسکول سے آنے کے بعد بھی ہمارا بیشتر وقت ایک ساتھ ہی گزرتا تھا۔ اسکول کے لڑکوں نے ہمیں لیلا مجنوں کہنا شروع کر دیا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد مجھے کالج میں داخلہ لینا تھا، لیکن انہی دنوں میرے والد دبئی چلے گئے۔ وہ موٹر مکینک تھے۔ انہیں دبئی میں ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی ہم نانی کے گھر منتقل ہو گئے اور یوں اشرف سے میرا ساتھ چھوٹ گیا۔ ہم لوگ جیکب لائن میں رہتے تھے جبکہ نانی کا گھر لانڈی میں تھا۔ اشرف بھی جیکب لائن ہی میں رہتا تھا۔ جب ہم لانڈی چلے گئے تو فاصلہ اتنا بڑھ گیا جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر آ گئے ہوں۔ اس دوری کے باوجود بھی میں اشرف سے ملنے جیکب لائن جاتا رہتا تھا، لیکن پھر نئی دوستیاں اور نئی دلچسپیاں ہو گئیں اور رفتہ رفتہ میں اشرف کو بھولتا چلا گیا۔ لانڈی میں میری ملاقات ایک لڑکے کامران سے ہوئی۔ وہ لڑکا سگریٹ پیتا تھا اور مجھے تعجب ہوتا تھا کہ اس کم عمری میں یہ سگریٹ پیتا ہے، کیونکہ اس وقت تک میں نے سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ کامران صرف سگریٹ نہیں پیتا بلکہ سگریٹ میں چرس بھر کے پیتا ہے۔ اس سے میری دوستی ہوئی تو اس نے مجھے بھی اس نشے پر لگا دیا۔ اب کامران سے بڑھ کر مجھے کوئی عزیز نہیں تھا۔ میں نے لانڈی آ کر ملیر کے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ کامران سے دوستی کے بعد میں نے کتابیں اٹھا کر ایک طرف رکھ دی تھیں۔ کالج جانے کے لیے گھر سے نکلتا تھا اور کامران کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ پھر کسی ویرانے کسی میدان کا رخ کرتے تھے اور دھواں اڑاتے تھے۔ رفتہ رفتہ گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ میں نے کالج جانا چھوڑ دیا ہے۔ والد تو دبئی میں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں روکنے ٹوکنے والے ماموں تھے یا والدہ تھیں۔ انہوں نے بہت سمجھایا، بہت ڈانٹ پھٹکار کی۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ ایک سال تو بیکار ہو ہی گیا مگر اب کالج جاؤں گا، اور کچھ دن گیا بھی، لیکن پھر پرانی روش پر لوٹ آیا۔ سمجھانے والے آخر کب تک سمجھاتے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ میں اپنا خرچ پورا کرنے کے لیے ٹی وی ریپیئرنگ کرنے والے کی دکان پر بیٹھ گیا۔ وہاں مجھے کھانا مل جاتا تھا اور شام کو اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ اپنا نشہ پورا کر سکوں۔ گھر سے میرا اتنا واسطہ رہ گیا تھا کہ صبح نکل جاتا تھا اور رات کو لوٹ آتا تھا۔ اپنی زندگی برباد کرتے ہوئے 4 سال گزر گئے تھے کہ والد صاحب دبئی سے آ گئے۔ امی نے انہیں میرے بارے میں کچھ نہیں لکھا تھا۔ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ میں کیا سے کیا ہو گیا ہوں۔ آنے کے بعد 2-4 دن میری سرگرمیوں کو دیکھا تو پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ وہ میرے بگڑنے کا ذمہ دار ماموں اور امی کو قرار دے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کسی نے مجھ پر توجہ نہیں دی اور میں بگڑ گیا۔ اس کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں جوان ہو چکا تھا لیکن ان کی تو اولاد ہی تھا۔ کب کا رکھا ہوا بیت اٹھایا اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ مارتے مارتے تھک گئے تو گھر سے باہر نکل گئے اور اس دکان پر پہنچے جہاں میں کام کرنے لگا تھا۔ اس دکان والے سے بھی خوب لڑے اور اسے منع کر دیا کہ وہ مجھے اپنی دکان پر نہ بیٹھنے دے۔ لہٰذا جب میں دوسرے دن دکان پر گیا تو دکاندار نے مجھے باہر ہی سے بھگا دیا۔ ابو کا خیال تھا کہ جب دکان سے مجھے پیسے نہیں ملیں گے تو نشے کی عادت چھوٹ جائے گی، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کتنا پختہ کار ہو چکا ہوں۔ اور بھی کامران میرا دوست ہے، وہ کھاتے پیتے گھر کا لڑکا تھا، اس کے پاس ہر وقت پیسے رہتے تھے۔ ابو کے لیے میں مصیبت بن کر رہ گیا تھا۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن مجھے مارتے تھے لیکن میں سدھرنے والا نہیں تھا۔
ابو کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ کامران نامی لڑکا میرا خرچ اٹھا رہا ہے، وہ کسی اور سے کیا لڑتے۔ انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ مجھے کامران سے دور کر دیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر ہمیں جیکب لائن لے کر آ گئے۔ دبئی سے وہ بہت کچھ کما کر لائے تھے، مکان خرید لیا اور ہم لوگ نئے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ دبئی میں ابو کی آمدنی نہایت معقول تھی۔ ہمارے حالات کچھ دنوں کے لیے بہت اچھے ہو گئے تھے، لیکن ان کے یہاں نہ ہونے سے میں جس حال کو پہنچ گیا تھا اس کا انہیں احساس تھا، لہٰذا وہ دوبارہ نہیں گئے۔ چھٹی پر آئے تھے اور استعفیٰ لکھ کر بھیج دیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ یہاں رہیں گے تو میں ان کی نظروں کے سامنے رہوں گا۔ میں ان کی نظروں کے سامنے تو تھا، لیکن وہ مجھے جیسا بنانا چاہتے تھے میں اب ویسا نہیں بن سکتا تھا۔ لانڈی سے جیکب لائن لے کر آ گئے تھے کہ کامران جیسے آوارہ لڑکوں سے میرا پیچھا چھوٹ جائے گا، لیکن میں نے جیکب لائن میں بھی ایسے لڑکے ڈھونڈ لیے جو نشے کے عادی تھے۔ ان لڑکوں کو بھی ایک نیا ساتھی میری شکل میں مل گیا تھا۔ اشرف بھی یہیں تھا، لیکن اب وہ میرے کام کا نہیں رہا تھا۔ ایک آدھ مرتبہ سرِ راہ ملاقات ہوئی اور پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ کہاں چلا گیا۔ مجھے بھی اب اس کی کون سی پرواہ تھی۔ میں اب گھر والوں پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ ابو کے ستارے بھی گردش میں تھے۔ وہ دبئی سے جو کچھ کما کر لائے تھے اس سے گیراج کھول لیا۔ ہاتھ میں ہنر تھا، خیال تھا کہ گیراج چل نکلا تو وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ انہوں نے بہت چاہا کہ میں بھی کام سیکھ لوں، لیکن اب میری عمر کچھ سیکھنے کی منزل سے گزر چکی تھی۔ چند دن دکان پر گیا اور پھر بھاگ کھڑا ہوا۔ کئی دن تو گھر ہی نہیں آیا، پھر چلا آیا۔ ابو نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ کما رہے تھے اور میں کھا رہا تھا۔ جیب خرچ کے لیے بھی ماں سے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا تھا۔ انہی دنوں ابو بیمار پڑ گئے، اس لائق نہیں تھے کہ گیراج تک جا سکیں۔ بیماری کئی مہینوں تک طول کھینچ گئی۔ انہوں نے 2 لڑکے رکھے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ پورے کاریگر نہیں تھے۔ آمدنی اتنی کم ہو گئی تھی کہ دکان کا کرایہ تک ادا نہ ہو سکا۔ لڑکوں کی دہاڑی بھی ماری جا رہی تھی۔ دکان کے بہت سے اوزار بھی غائب ہو گئے۔ ابو نے اپنے ایک دوست کی معرفت دکان کا رہا سہا سامان فروخت کر دیا اور دکان کا کرایہ ادا کر کے گھر بیٹھ گئے۔ میری وجہ سے ایک اور نقصان انہیں اٹھانا پڑا۔ ابو کو ذرا صحت ملی تو وہ گھر سے نکلے اور ایک دکان پر کام کرنے لگے۔ کاریگر کو روز کی دہاڑی کیا ملتی ہے؟ معمولی سی رقم، جبکہ 2 بہنیں شادی کے لیے تیار بیٹھی تھیں۔ ان کے جہیز کی تیاری بھی کرنی تھی۔ میں اپنی ذمہ داریوں سے غافل تھا۔ اپنا خرچ چلانے کے لیے چھوٹی موٹی نوکریاں کر لیا کرتا تھا، کبھی تھوڑے بہت پیسے گھر میں بھی دے دیا کرتا تھا۔ میں کئی دن سے دیکھ رہا تھا کہ جب بھی گھر سے نکل کر بس اسٹاپ کی طرف جاتا تھا ایک لڑکی دروازے پر آ جاتی تھی۔ پہلے تو میں نے غور ہی نہیں کیا، لیکن جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مجھے شک ہوا کہ وہ خوش قسمت میں ہی ہوں جسے دیکھنے کے لیے یہ لڑکی دروازے پر آتی ہے۔ اب میں سڑک چھوڑ کر بالکل اس کے دروازے کے قریب سے گزرتا تھا تاکہ اسے قریب سے دیکھ سکوں، یا اگر وہ کوئی بات کرنا چاہے تو کر سکے۔ پہلے دن جب گزرا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ میں بھی ہنس کر آگے بڑھ گیا۔ 2-3 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سڑک پر اتنے لوگ چل رہے ہوتے تھے کہ رک کر بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایک روز میں گزرا تو اس نے پتھر میں لپیٹ کر ایک پرچہ میری طرف اچھال دیا۔ اس پرچے میں لکھا تھا، آج شام 4 بجے قائد اعظم کے مزار پر پہنچ جاؤ، میں تمہیں وہیں ملوں گی۔ میں نے پڑھنے کے بعد پرچہ جیب میں رکھا اور اس طرح تیزی سے آگے بڑھ گیا جیسے ابھی کوئی آئے گا اور میری چوری پکڑ لے گا۔ میں نشہ ضرور کرنے لگا تھا، لیکن لڑکیوں کے چکروں میں نہیں تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کوئی لڑکی مجھے مخاطب کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں ابھی سے سرد ہو گئے تھے۔ سوچ رہا تھا جب وہ ملے گی تو کیا ہوگا۔ میں دن بھر ہمت کرتا رہا اور 4 بجے سے پہلے ہی قائد اعظم کے مزار پہنچ گیا۔ اپنے تصور میں بار بار اس کی شکل لا رہا تھا تاکہ جب وہ سامنے آئے تو اسے پہچان سکوں۔ میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک عورت برقعے میں چھپی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، میں آ گئی ہوں، کیا تم وہی ہو؟ ہاں، میں نے ہی تمہیں یہاں بلایا تھا اور میرا نام شاکرہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے نقاب الٹ دی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ اپنا نام نہیں بتاؤ گے؟ میرا نام اظہار ہے، اظہار یوسف۔ اللہ،
مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ آؤ ادھر سیڑھیوں پر چل کر بیٹھتے ہیں۔ ہم دونوں مزار کے کونے والی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ اس روز ہم نے وہی باتیں کیں جو پہلی ملاقات میں اکثر لڑکے لڑکیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش۔ آپ کو پتہ ہے، میں ہفتے میں 3 دن منگل اور بدھ انڈسٹریل ہوم جاتی ہوں سلائی کڑھائی سیکھنے۔ ہم ان 3 دنوں میں بآسانی مل سکتے ہیں۔ باقی 3 دن کیا ہوگا؟ میں کسی اور کورس میں داخلہ لے لوں گی، پھر ہم پورے ہفتے مل سکیں گے۔ تمہارا انڈسٹریل ہوم کہاں ہے؟ صدر میں ہے۔ پیدل جاتی ہو؟ ہاں، گلیوں گلیوں ہوتی ہوئی چلی جاتی ہوں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں ساتھ چلا کریں۔ میں مقررہ وقت پر اس کے گھر کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ گھر سے نکل کر 1-2 گلیاں اکیلی چلتی رہتی تھی، اس کے بعد میں ساتھ ہو جاتا تھا۔ یہ راستہ اتنا رونق والا نہیں تھا، اس لیے ہم آرام سے باتیں کرتے ہوئے چلتے رہتے۔ کچھ دنوں بعد اس نے اپنے گھر والوں سے اجازت لے لی کہ وہ کپڑوں کی رنگائی کا کورس بھی کرے گی۔ اس کی کلاسیں شام کے وقت ہوتی تھیں۔ اس نے داخلہ نہیں لیا تھا، گھر والوں سے صرف کہہ دیا تھا تاکہ گھر سے نکل سکے۔ وہ گھر سے نکلتی تھی اور ہم اس پارک سے اس پارک تک گھومتے رہتے تھے۔ کبھی پیسے ہاتھ لگ جاتے تھے تو فلم دیکھنے بھی چلے جاتے تھے۔ ایک دن وہ گھر سے نکلی تو بہت پریشان تھی۔ اس کے بقول اس کے بھائی نے اسے میرے ساتھ دیکھ لیا تھا اور گھر میں خوب ہنگامہ ہوا تھا۔ بھائی کو بس شک ہوا ہے، پورا یقین نہیں ہے، اس لیے اس وقت تو بات دب گئی، لیکن کسی وقت بھی بات کھل سکتی ہے۔ کھلنے دو، تم کیوں پریشان ہوتی ہو جب میں تمہارے ساتھ ہوں؟ تم سمجھتے نہیں ہو، مجھ پر پابندی لگ جائے گی۔ صاف کیوں نہیں کہتی کہ اب تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتی؟ ایسی بات نہیں ہے، پاگل ہو گئے ہو؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنے گھر والوں کو بھیجو تاکہ جلد سے جلد ہماری شادی ہو جائے، پھر کسی بات کا خوف نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے شاکرا کہ میری کہیں نوکری نہیں ہے، تمہارے گھر والے کیسے رشتہ طے کریں گے؟ تم جھوٹ بول دینا کہ ابھی نوکری چھوٹ گئی ہے، منگنی کر لو، کہہ دینا کہ نوکری لگ جائے گی تو شادی کر لو گے۔ اس نے تو کہہ دیا تھا اور میں نے وعدہ بھی کر لیا تھا، لیکن میں کس منہ سے گھر والوں سے شادی کے لیے کہتا؟ نوکری تک تو تھی نہیں میرے پاس، ابو اور میری تو بات چیت ہی نہیں تھی۔ میری ایک رشتہ دار تھی، میں ان کے پاس گیا اور اپنی شادی کے لیے ان سے کہا، آپ امی سے کہیں میری شادی کر دیں۔ بیٹا میں کہہ تو دوں، لیکن تیری ماں کو تو خود ارمان ہے کہ تیری شادی ہو جائے، لیکن کچھ کماؤ دھماؤ تو صحیح، لڑکی بھی دیکھی جائے گی ابھی۔ لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے خالہ، لڑکی میں نے دیکھ لی ہے، بس امی کو وہاں جانا ہوگا۔ واہ برخوردار واہ، جیب میں تھیلا نہیں اور عشق کرنے کی فرصت مل گئی۔ خالہ بس سمجھا کرو۔ میں تو سمجھ گئی ہوں بیٹا، لیکن شادی میں پیسے خرچ ہوتے ہیں اور شادی کے بعد 10 خرچے ہوتے ہیں۔ باپ تمہیں تو کھلا رہا ہے، تمہاری بیوی کو نہیں کھلائے گا۔ خالہ مجھے خود احساس ہے، اسی لیے تو میں چاہ رہا ہوں کہ منگنی ہو جائے، میں کہیں نوکری کر لوں گا۔ خالہ نے امی سے بات کی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، اب وہ چاہتی تھیں کہ گھر میں بہو آ جائے، لیکن ابو سے ڈرتی تھیں، وہ میری شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے، شادی کیا کرتے۔ اور یہی ہوا بھی تھا، جب امی نے ان سے ذکر کیا تو وہ تو پھٹی پڑے تھے۔ میں پاگل ہوں جو یہ ڈھول اپنے گلے میں ڈال لوں، اس کی بیوی کو بھی پالتا رہوں اور پھر اس کے بچوں کو بھی۔ اس سے کہو کہ کہیں نوکری کرے، اس کے بعد شادی کے لیے کہے۔ اس وقت تو مجھے احساس نہیں تھا، لیکن اب سوچتا ہوں تو قائل ہونا پڑتا ہے کہ والدین آخر والدین ہوتے ہیں۔ ابو نے شور تو بہت مچایا، لیکن تیار ہو گئے۔ امی رشتہ لے کر شاکرا کے گھر گئیں۔ شاکرا نے اپنے گھر والوں کو پہلے ہی شیشے میں اتار لیا تھا، وہ ہم سے بھی غریب لوگ تھے، اور پھر بیٹی کی پسند تھی۔ میری نوکری نہ ہونے کے باوجود منگنی کرنے پر تیار ہو گئے۔ اب میں شاکرا کا منگیتر ہو گیا تھا، اس کے گھر باقاعدگی سے جانے بھی لگا تھا۔ یہ شوق پرورش پانے لگا تھا کہ جلدی سے جلد شادی ہو جائے، لیکن رکاوٹ یہی تھی کہ میری نوکری نہیں تھی۔ شاکرا کے گھر والے تو کیا، خود شاکرا کا کہنا یہی تھا کہ نوکری سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی۔ میں نے سنجیدگی سے نوکری ڈھونڈنی شروع کر دی تھی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ آدمی کوشش کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے،
میں نے بھی بھاگ دوڑ کی تو ایک ایسا دوست مل گیا جس نے مجھے ایک انٹرنیشنل پریس میں نوکری دلا دی۔ میں نے صرف میٹرک کیا تھا، کوئی اچھا عہدہ تو مل نہیں سکتا تھا۔ میرا کام یہ تھا کہ وہاں چھپنے والی کتابوں کو پریس سے اسٹور تک پہنچاتا تھا۔ یہ کتابیں جب بازار تک جاتی تھیں تو گاڑی کے ساتھ جاتا تھا۔ اے لیول اور او لیول کی کتابیں بہت مہنگی ہوتی تھیں، اس لیے ان کتابوں کا بڑی باقاعدگی سے حساب رکھا جاتا تھا۔ ایک بھی کتاب ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی تھی۔ تنخواہ بہت کم تھی، لیکن صاف ستھری نوکری تھی اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ اب میں شاکرا کے گھر والوں سے شادی کے لیے کہہ سکتا تھا۔ شاکرا سے میری شادی ہو گئی۔ خالہ نے سچ کہا تھا کہ شادی کے بعد 1000 خرچے ہوتے ہیں۔ شاکرا کی فرمائشیں بڑھتی جا رہی تھیں اور میری تنخواہ محدود تھی۔ کسی سے قرض لے کر اس کی فرمائشیں پوری کر دیتا تو قرض اتارتا کہاں سے؟ 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ عشق کا بھوت رفو چکر ہو گیا۔ وہی شاکرا جو میرے انتظار میں گھنٹوں دروازے پر کھڑی رہتی تھی، اب نوکیلے ناخن نکالے میرے سامنے کھڑی تھی۔ میری تنخواہ نہیں دیکھ رہی تھی، اپنی فرمائشوں پر نظر تھی۔ پہلے کہا کرتی تھی میں روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لوں گی، اب کہہ رہی تھی کہ کہیں سے لاؤ، میرا کہا پورا کرو۔ اب میں کیا کروں؟ آخر ایک روز میں نے وہ قدم اٹھا لیا جس سے میں اب تک بچتا رہا تھا۔ اس روز جب پریس سے چھٹی ہوئی تو میں نے 2 قیمتی کتابیں جیکٹ کے اندر ڈالیں اور زپ لگا لی۔ گیٹ پر آیا، چوکیدار سے دعا سلام کی تاکہ اسے شک نہ ہو، اور باہر نکل گیا۔ بس میں بیٹھا اور گھر جانے کے بجائے اردو بازار پہنچ گیا۔ یہاں کتابوں کی بہت سی دکانیں تھیں۔ اس دکان پر جا نہیں سکتا تھا جہاں میرے پریس کی کتابیں سپلائی ہوتی تھیں۔ ایسی صرف 2 دکانیں تھیں جہاں میرے پریس کی کتابیں فروخت ہوتی تھیں۔ ان پر جاتا تو راز کھل جاتا۔ میں ایک دوسری دکان پر گیا۔ اب دونوں کتابیں جیکٹ کے اندر نہیں میرے ہاتھ میں تھیں۔ میں نے دکان کے مالک کو اعتماد میں لے لیا۔ میرے پاس یہ 2 کتابیں ہیں، کیا آپ خریدیں گے؟ یہ تو بالکل نئی ہیں، دکاندار نے کہا۔ میں نے کب کہا کہ پرانی ہیں؟ اگر آپ میرے راز کو راز رکھیں تو میں آپ سے ایک بات کہوں، جہاں یہ کتابیں چھپتی ہیں میں اس پریس میں کام کرتا ہوں۔ میں ایک ایک 2 کر کے کتابیں باہر لا سکتا ہوں۔ اگر آپ خریدیں تو میں اور بھی لا سکتا ہوں۔ دکاندار نے کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے ان کتابوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر بے دلی سے کہا، یہ کتابیں ہمیں چھپا کر بیچنی پڑیں گی۔ وہ آپ کا مسئلہ ہے، میں نے کہا۔ آدھی قیمت پر خریدوں گا۔ بالکل نئی ہیں یار، آپ کی مرضی۔ ٹھیک ہے، لاؤ آدھی قیمت۔ ایک کتاب کی قیمت 1000 روپے تھی۔ اس نے 2 کتابوں کی آدھی قیمت یعنی 1000 روپے کا نوٹ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میرے لیے یہی بہت تھا۔ اگر ہر دوسرے تیسرے دن 1000 روپے مل جائیں تو میں تو رئیس ہو جاؤں گا۔ میں خاموشی سے اس کی دکان سے نکلا اور گھر پہنچ گیا۔ کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوئی۔ 2 دن کے وقفے کے بعد میں پھر 2 کتابیں نکال لایا اور اسی دکاندار کو بیچ دیں۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا، کبھی 2 کبھی 3 لانے لگا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ جب میں نے اشرف کو پولیس کی وردی میں موبائل میں جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے سوچا وہ میرے بچپن کا دوست ہے اور پولیس میں ہے۔ آج کل پولیس والوں سے دوستی رکھنی چاہیے، اچھے برے وقت میں کام آ جاتے ہیں۔ کئی سال ہو گئے تھے اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر اب لازمی ہو گیا تھا کہ میں اس سے ملوں۔ میں اسی دن شام کو اس کے گھر پہنچ گیا۔ اتفاق تھا کہ وہ اس وقت ڈیوٹی پر نہیں تھا۔ گھر سے باہر وہی آیا تھا جس طرح میں نے اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کی تھی، وہ بھی مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ ابے اظہار کے بچے، تو زندہ ہے؟ وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ ابے ہم لیلا مجنوں کہلاتے تھے اور برسوں بعد تو مجھ سے اب ملنے آیا ہے؟ تو نے کون سے ملنے کی کوشش کی؟ یار میں یہاں تھا کب؟ دبئی چلا گیا تھا۔ کل تجھے پولیس کی موبائل میں دیکھا تھا، پولیس میں نوکری کر لی ہے؟ ہاں یار، میں نے سوچا ہے کہ بیکار پھرنے سے تو اچھا ہے کہ ٹلے ہی بن جاؤ۔ اور سنا، تو کیا کر رہا ہے؟ ایک پریس میں نوکری مل گئی ہے، بس ہو رہا ہے گزارا۔ شادی کی؟ ہاں یار، شوق میں شادی کر لی۔ اب پتہ چل رہا ہے آٹے دال کا بھاؤ۔ بابا، اسی لیے ہم ابھی تک سادھو ہیں۔ پولیس میں تو رشوت چلتی ہے،
اوپر کی کمائی بھی خوب ہے، کر ڈال تو بھی شادی۔ ابھی نئی نئی نوکری لگی ہے یار، کر لوں گا شادی بھی۔ ایک مرتبہ ملنے کی دیر تھی، بچپن کی دوستی نے رنگ دکھایا، ہم پھر ایک ساتھ نظر آنے لگے۔ میں سے گھر لے کر آیا، امی کے لیے بھی وہ نیا نہیں تھا، بچپن میں وہ زیادہ تر میرے ہی گھر میں رہا کرتا تھا۔ میں نے شاکرا سے اس کا پردہ نہیں کرایا، اسے خاص طور پر تاکید کی کہ کبھی میں گھر پر نہ بھی ہوں اور اظہار آ جائے تو تم اس کی خاطرداری کرو گی۔ اس کے جانے کے بعد امی نے بھی وہی بات کہی جو میرے دل میں تھی۔ اب اشرف سے ملتے جلتے رہنا، یہ پولیس میں ہو گیا ہے، کسی اونچ نیچ کے وقت میں کام آ سکتا ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ تو بھی اشرف سے کہہ کر پولیس میں بھرتی ہو جا۔ اشرف نے بھی بچپن کی دوستی کا حق ادا کر دیا۔ پولیس کی نوکری میں فرصت بہت کم ملتی ہے، لیکن جب بھی فرصت ملتی تھی میرے گھر کا ایک چکر ضرور لگا لیتا تھا۔ وہ جب بھی دن کے وقت آتا تھا میں پریس میں ہوتا تھا، لیکن جب وہ نہ ہوتا تو وہ امی کے لیے نہ تو اجنبی تھا اور نہ ہی شاکرا کے لیے غیر رہا تھا۔ میری ہدایت بھی اسے یاد تھی، میری غیر موجودگی کے باوجود وہ اس کی خاطر و مدارات کرتی تھی۔ دن کو فرصت نہیں ملتی تو رات میں آ جاتا تھا، چاہے رات کے 12 بج گئے ہوں۔ ہم کبھی ہوٹل میں جا کر بیٹھ جاتے، کبھی گھر ہی میں رات کے 2 بجا دیتے تھے۔ میں شاکرا کا بھی شکر گزار تھا کہ وہ اس کے نا وقت آنے پر ناک پھون نہیں چڑھاتی تھی۔ مجھے جب بھی موقع ملتا تھا کتابیں پریس سے باہر لے آتا تھا۔ میں اب تک پکڑا نہیں گیا تھا، اس لیے میری ہمت بہت بڑھ گئی تھی۔ اب میں چاہتا تھا کہ کوئی لمبا ہاتھ ماروں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ اپنا راز کسی کو نہ دو، لیکن میں نے اشرف کو اپنا رازدار بنا لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں پریس سے کتابیں لاتا ہوں اور اردو بازار میں بیچتا ہوں۔ شاکرا بہت دنوں سے ضد کر رہی تھی کہ میں اسے سونے کی چوڑیاں بنا کر دوں۔ عید بھی آنے والی تھی، ہماری شادی کے بعد یہ پہلی عید تھی جسے میں اچھی طرح منانا چاہتا تھا۔ میں نے اشرف کو اپنا شریک بنایا، اسے آمادہ کر لیا کہ وہ میرا ساتھ دے۔ تم کسی دن مجھ سے ملنے پریس آ جاؤ، میں کتابوں کا بنڈل تمہارے حوالے کر دوں گا، تم گھر لے آنا، میں چھٹی کے وقت آ جاؤں گا۔ یہ بات میرے ذہن میں اسی لیے آئی تھی کہ اسے تھانے سے نئی نئی موٹر سائیکل ملی تھی، وہ اس پہ بنڈل رکھ کر لا سکتا تھا اور پھر وہ پولیس والا تھا، اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے 2 پیکٹ تیار کر لیے، ان میں 40 کتابیں تھیں، یعنی ایک پیکٹ میں 20 کتابیں تھیں۔ وہ دوسرے دن لنچ ٹائم میں میرے پاس آ گیا۔ یہ وقت میں نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ اس وقت بیشتر لوگ لنچ کرنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہوتے تھے، چوکیدار بھی ہٹ جاتا تھا۔ میں نے اشرف کے آنے سے پہلے ہی دونوں بنڈل نکال کر گیٹ کے قریب گملوں کے پیچھے رکھ دیے تھے۔ جب اشرف آیا تو یہ بنڈل اس کی موٹر سائیکل پر رکھ دیے، وہ انہیں لے کر رفو چکر ہو گیا۔ میں شام کو گھر پہنچا تو امی کہیں گئی ہوئی تھیں، ابو تو آتے ہی دیر سے تھے۔ اشرف اور شاکرا گھر میں تھے۔ میں نے اشرف کو دیکھتے ہی نعرۂ دوستی بلند کیا۔ اشرف، تو نے آج میرا بڑا کام کر دیا۔ ابے یہ کوئی کام تھا؟ تو ڈیوٹی پر نہیں گیا؟ میں گھر آیا تو خالہ گھر پر نہیں تھی، شاکرا اکیلی تھی۔ میں سمجھا کہ تو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوگا، میں تیرا انتظار کرنے لگا اور تو اب آ رہا ہے، بس یہ سمجھ لے کہ آج میں نے چھٹی کر لی، اشرف نے کہا۔ شاکرا مجھے دیکھتے ہی چائے بنانے کے لیے کچن میں گھس گئی تھی۔ ہم دونوں باتیں کرنے بیٹھ گئے۔ باتیں کیا، میرا احساس جرم مجھے ستا رہا تھا اور میں اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ یار، تجھے معلوم ہے اتنی کم تنخواہ میں گزارا کہاں ہوتا ہے؟ 2-4 کتابیں بیچ لیتا ہوں تو کچھ پیسے مل جاتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ چوری ہے، لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں۔ ابے اس دنیا میں سبھی چوری کر رہے ہیں، تیرے جو سیٹ ہیں جو تجھے تنخواہ دیتے ہیں کیا وہ چوری نہیں کرتے؟ اتنی بڑی بلڈنگ ایسے ہی کھڑی کر لی ہے۔ پھر بھی یار، مجھے گناہ کا احساس ہوتا ہے۔ 1-2 بنڈل اور نکال کر لائے گا نا تو یہ احساس بھی جاتا رہے گا۔ تو بھی کیا سوچ رہا ہوگا؟ کچھ نہیں سوچ رہا ہوں، تو کہے گا تو پھر تیرے پریس پہنچ جاؤں گا، اب کی مرتبہ کمپیوٹر اٹھا کر لے کر آ جاؤں گا۔ ابے نہیں، کتابوں تک کی ٹھیک ہے۔ اچھا اب بتا، اب کیا کرے گا ان کتابوں کا؟ 2-2 4-4 کر کے بیچتا رہوں گا، اور کیا کرنا ہے؟
تیری وجہ سے ایک ایک دو دو کر کے کتابیں لانے سے بچ گیا۔ اسٹاک گھر ہی میں ہے، نکال نکال کر بیچتا رہوں گا۔ چل تیرا کام ہو گیا۔ شاکرا چائے بنا کر لے آئی تھی۔ ہم تینوں نے مل کر چائے پی، پھر اشرف اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں اس کے ساتھ گھر سے باہر آیا تھا۔ باہر آ کر میں نے شاکرا کے بارے میں اس سے پوچھا تھا کہ شاکرا کو تو اس نے کچھ نہیں بتایا۔ میں کیا پاگل ہو گیا ہوں جو اسے بتاؤں گا؟ میں نے اسے کہا ہے کہ پریس والوں نے یہ کتابیں رکھوائی ہیں، جب وہ منگوائیں گے تو اظہار واپس لے جائے گا۔ وہ چلا گیا اور میں گھر پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد امی بھی آ گئیں۔ میں نے وہ کتابیں اپنے بیڈ کے نیچے رکھ دی تھیں۔ امی ابو کو کچھ بتانے کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ میں اب سوچتا ہوں تو یاد آتا ہے، اس رات شاکرا کچھ پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ جو کچھ اب ہونے والا تھا یقیناً شاکرا کو اس کے بارے میں معلوم تھا۔ گھبراہٹ مجھ پر بھی طاری تھی، لیکن میں خوش بھی تھا۔ بیڈ کے نیچے جو کتابیں پڑی ہوئی تھیں وہ میرے خیال میں 30,000 روپے تک کی تھیں۔ 12 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے پاؤں میں چپل ڈالے اور دروازے پر چلا گیا۔ باہر اشرف کھڑا تھا۔ اشرف، تم خیریت تو ہے؟ کچھ نہیں یار، دل گھبرا رہا تھا، سوچا کہ تیری طرف چلوں۔ کیا بات ہے؟ آج سب کا دل گھبرا رہا ہے، میں بھی پریشان ہو رہا تھا۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ نہیں یار، گھر میں نہیں، کہیں باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ میں گھر میں آیا اور شاکرا سے کہا کہ دروازہ اندر سے بند کر لے، میں اشرف کے ساتھ باہر جا رہا ہوں۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کوئی وقت ہے جانے کا۔ میں باہر نکل آیا۔ شاکرا نے دروازہ بند کر لیا۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ہوٹل تھا جو رات بھر کھلا رہتا تھا۔ ہم اس طرف چل دیے۔ ہوٹل سے کچھ فاصلے پر ایک پولیس موبائل کھڑی تھی۔ اشرف نے مجھ سے کہا کہ میں موبائل میں بیٹھ جاؤں۔ میں نے چونک کر اشرف کی طرف دیکھا کہ ہم تو ہوٹل میں بیٹھنے کے لیے آئے تھے، یہ مجھے موبائل میں بیٹھنے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ پھر میں نے سوچا اشرف پولیس والا ہے، موبائل میں بیٹھے ہوئے پولیس والے اس کے دوست ہوں گے، سب مل کر کسی جگہ چائے پئیں گے۔ اس موبائل میں 3 گن بردار پولیس والے بیٹھے تھے جو مجھے دیکھتے ہی موبائل سے کود کر نیچے آ گئے تھے۔ میں نے ان سب سے ہاتھ ملایا اور موبائل میں بیٹھ گیا۔ دونوں پولیس والے میرے دونوں طرف آ کر بیٹھ گئے۔ اشرف سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا، لیکن اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ مجھ سے آنکھ ملانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ موبائل چلی تو خوف کی ایک لہر سی میرے بدن میں دوڑنے لگی۔ موبائل کے اندر جو ماحول تھا اسے ہرگز دوستانہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اس خاموشی کو توڑا۔ اشرف، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ چائے تو یہاں بھی مل سکتی تھی۔ وہ تو کچھ نہیں بولا، لیکن میرے قریب بیٹھے ہوئے ایک ASI نے میری گدی پر ایک زوردار گھوسا رسید کیا۔ چپ کرو اے، زیادہ بڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سالے ڈکیتیاں مارتے ہو، چائے پلائی جائے گی اب تمہیں۔ اپنے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ کیا ہو گیا ہے۔ میرے بچپن کے دوست نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ مجھے اگر اس مصیبت سے کبھی چھٹکارا ملا تو پوچھوں گا ضرور کہ میں نے تو دوستی نبھائی تھی، تجھے گھر کا فرض سمجھا تھا، میری کیا خطا تھی جو تو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا؟ ایک جگہ موبائل رکی اور اشرف موبائل سے نیچے اتر گیا۔ اب میں موبائل میں بیٹھے ہوئے پولیس والوں کے رحم و کرم پر تھا۔ یہ شہر میرے لیے اجنبی تھا۔ میرے موبائل صدر دواخانے کے پاس تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ مجھے CIA سینٹر لے جایا جا رہا ہے۔ میرا اندازہ بالکل غلط نہیں تھا۔ موبائل سینٹر میں داخل ہوئی اور رک گئی۔ ایک پولیس والے نے مجھے بالوں سے پکڑا اور موبائل سے نیچے اتارا، دوسرا اپنی بندوق کا رخ میری طرف کیے ہوئے تھا۔ وہ یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ کسی بہت ہی خطرناک مجرم کو پکڑ کر لائے ہیں۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئے اور اتنی زور کا دھکا دیا کہ میں فرش پر گر گیا۔ انہوں نے کمرہ بند کیا اور باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد 2 آدمی اندر آئے۔ انہوں نے آتے ہی مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں ان سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا تھا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ جب وہ اپنا غصہ اتار چکے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، کب سے کر رہا ہے یہ کاروبار؟ کون سا کاروبار؟ کب سے کتابیں چوری کر رہا ہے؟
یہ میری پہلی غلطی ہے، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ گھر میں کہاں چھپا کر رکھی ہیں کتابیں؟ میرے بیڈ کے نیچے رکھی ہوئی ہیں۔ گھر میں فون ہے؟ نہیں۔ کسی کے پاس موبائل ہے؟ میرے والد کے پاس ہے، یا پھر میرے پاس تھا جو آپ کے آدمیوں نے مجھ سے لے لیا ہے۔ اپنے باپ کا نمبر دے، انہیں فون مت کرنا، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ جب تو چوری کر رہا تھا اس وقت خیال نہیں آیا کہ وہ پریشان ہوں گے؟ انہوں نے پھر مجھے مارنا شروع کر دیا تھا، اس لیے میں مجبور ہو گیا تھا کہ ابو کا سیل نمبر انہیں دے دوں۔ پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ چلو انہیں پتہ تو چل جائے گا کہ میں کہاں ہوں۔ آدمی اس وقت زیادہ پریشان ہوتا ہے جب اسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ کون کہاں ہے۔ شاید ابو کے کوئی تعلقات ہوں اور وہ مجھے یہاں سے نکال لیں۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے ابو کو فون کیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ چوری کی کتابیں بیڈ کے نیچے رکھی ہیں، انہیں لے کر فوراً CIA سینٹر پہنچ جاؤ، تمہارا بیٹا ہمارے پاس ہے۔ ابو یہ کتابیں لے کر صبح 4 بجے کے قریب CIA سینٹر پہنچ گئے تھے۔ کتابیں آنے کے بعد ان لوگوں کو ثبوت مل گیا تھا۔ ابو سے انہوں نے لکھوا بھی لیا تھا کہ یہ کتابیں ان کا بیٹا پریس سے چرا کر لایا تھا۔ کچھ کتابیں بیچ دی ہیں اور باقی گھر میں تھیں جو وہ لے کر آئے ہیں۔ اس ثبوت کے بعد وہ میرے پاس پھر آئے اور مجھ پر زور دینے لگے کہ میں قبول کروں کہ میں اب تک 1 لاکھ روپے کی کتابیں بیچ چکا ہوں۔ میں نے 1 لاکھ روپے یکمشت تو کیا، قسطوں میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ میں انکار کرتا رہا اور یہی کہتا رہا کہ یہ میری پہلی چوری تھی۔ میرے انکار پر انہوں نے مجھے پھر مارنا شروع کر دیا۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ جو کہتے ہیں اسے قبول کر لوں۔ میرے اقرار جرم کے بعد وہ اس دکاندار کو لے کر آئے جس کو میں نے کچھ کتابیں بیچی تھیں۔ مشکل سے 10,000 اس سے لے چکا تھا، لیکن اب وہ بھی پولیس والوں کی زبان بول رہا تھا۔ اس نے بھی گواہی دی کہ وہ اب تک مجھے 1 لاکھ دے چکا ہے۔ اس کی گواہی کے بعد ان لوگوں نے مجھ پر ایک مرتبہ پھر گھوسوں اور لاتوں کی بارش شروع کر دی۔ میں مان تو رہا ہوں کہ میں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں، پھر مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے کہا۔ آتے ہی سچ کیوں نہیں اگل دیا؟ ہمیں محنت کیوں کرنی پڑی؟ ہمارے ہاتھ دکھ گئے، تب تو نے قبول کیا نا؟ غلطی ہو گئی، اب میں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا۔ تو علاقے میں ہیروئن بھی بیچتا ہے، بتا مال کس کے اڈے سے لاتا ہے؟ اس سوال پر تو میرا دماغ گھوم گیا۔ کچھ دنوں پہلے تک میں چرس ضرور بیچتا تھا، لیکن ہیروئن میں نے دیکھی تک نہیں تھی۔ بیچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان لوگوں کو خود معلوم تھا کہ اس سوال کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ کہہ کر ہاتھ روک لیا، تیرے باپ کو ہم نے بلایا ہے، ان کے سامنے یہ سب الزامات قبول کرنا، ورنہ تیرے باپ کا بھی یہی حشر کریں گے جو تیرا ہوا ہے اور ابھی مزید ہونے والا ہے۔ میں سوچ رہا تھا، یہ کیسا ملک ہے، کیسا قانون ہے کہ جو جرم میں نے کیا بھی نہیں ہے اس کا اقرار کرایا جا رہا ہے۔ اگر میں مجرم ہوں تو مجھے عدالت میں پیش کریں، عدالت مجھ سے خود پوچھ لے گی، انہیں مار مار کر اقرار جرم کرانے کا حق کس نے دیا ہے؟ بڑے بڑے مجرم دندناتے پھر رہے ہیں اور 4 پیسوں کی چوری کرنے والوں کا یہ لوگ یہ حشر کرتے ہیں۔ وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایک آدمی نے آ کر مجھے پانی پلایا تھا اور یہ اطلاع دی تھی کہ تمہارے والد آ گئے ہیں، ابھی تمہیں ان کے پاس لے جایا جائے گا۔ میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے یہاں سے نکال دے، میں یہاں سے نکل گیا تو زندگی بھر کوئی برا کام نہیں کروں گا، اپنے گھر والوں کا سہارا بنوں گا، سب برے کام چھوڑ دوں گا۔ اسی وقت 2 پولیس والے میرے کمرے میں آئے اور مجھ سے باہر چلنے کو کہا۔ میں سمجھا شاید ان لوگوں کے دلوں میں رحم آ گیا ہے اور مجھے رہا کیا جا رہا ہے۔ وہ مجھے ایک دوسرے کمرے میں لے گئے اور پھر ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ وہاں ابو بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میری بولی لگنی شروع ہوئی جیسے میں کوئی نیلامی کا مال ہوں۔ بڑے صاحب، آپ 1 لاکھ روپے لے کر آئیں اور اپنے بیٹے کو لے جائیں، انہوں نے ابو سے کہا۔ میں غریب آدمی ہوں، 100-200 روپے روز کا کمانے والا، اتنی رقم میرے پاس کہاں؟ تمہارا بیٹا اب تک 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپیہ کما کر تمہیں دے چکا ہے، یہاں سے چھوٹے گا تو اور کما لے گا۔ مجھے 1 پیسہ بھی اس نے نہیں دیا، پوچھ لو اس سے، یہ خود تمہیں بتائے گا، انہوں نے کہا اور پھر مجھ سے پوچھا، کیوں بے، کتنے کی کتابیں بیچی ہیں تو نے؟ 1 لاکھ کی، جو مجھے سکھایا گیا تھا
وہ میں نے کہہ دیا۔ سن لیا بڑے میاں، شام 4 بجے تک 1 لاکھ روپے لے آنا۔ چلو 80,000 کا ہی انتظام کر لو، ابھی لے آؤ، ابھی بیٹے کو لے جاؤ۔ صاحب میں واقعی غریب آدمی ہوں، میرے بچے نے واقعی بہت بری حرکت کی ہے، پھر بھی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اسے چھوڑ دیں، آئندہ یہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا۔ آپ غریب آدمی ہیں، اسی لیے تو میں آپ پر رحم کھا رہا ہوں۔ مہربانی جناب، 60,000 کا انتظام کر لو اور زیادہ سے زیادہ کل تک لے آؤ، ورنہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارا بیٹا کہاں گیا۔ ابو احتجاج کرتے رہے اور وہ لوگ مجھے ان کے پاس سے اٹھا کر اسی کمرے میں لے آئے جہاں مجھے بند رکھا گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر میں سوچنے لگا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے، میں اگر چور ہوں تو یہ لوگ بھی تو اسی حرکت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میں نے کتابیں بیچ کر چند روپے حاصل کیے، یہ مجھے بیچ کر 60,000 حاصل کر رہے ہیں۔ اگر میں مجرم ہوں تو مجھے سزا ملنی چاہیے، پیسے کیوں مانگے جا رہے ہیں؟ میں اگر ان کا مطالبہ پورا کر دوں تو وہی جرم کرنے کے لیے مجھے پھر آزاد کر دیا جائے گا۔ اب سمجھ میں آنے لگا تھا کہ بڑے بڑے جرائم کیسے ہوتے ہیں اور ان میں کمی کیوں نہیں آتی۔ پیسے خرچ کر دیے جاتے ہیں اور مجرم چھوٹ جاتے ہیں، بلکہ جو عادی مجرم ہیں وہ رقم پہلے جمع کراتے ہوں گے، جرم بعد میں کرتے ہوں گے، جیسے لوگ ضمانت قبل از گرفتاری کراتے ہیں۔ اس روز دن کی روشنی میں مجھ پر کئی اور انکشاف بھی ہوئے۔ میں کمرے کی کھڑکی سے لگا باہر کی جانب دیکھ رہا تھا کہ ایک سپاہی مجھے نظر آیا جو مجھے جانتا تھا اور کسی کام سے یہاں آیا تھا۔ اس سپاہی سے میری ملاقات ہوئی، اشرف کے ساتھ ہی میں اس سے مل چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ٹھہر گیا۔ ارے تم یہاں کیسے؟ اس نے حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنے اور تمہارے دوست اشرف کی مہربانی سے۔ اس کے بعد میں نے پورا واقعہ اسے سنایا۔ اب سمجھا، اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے پیسے کھڑے کرنے کے لیے تمہیں پھنسایا ہے۔ مجھے اس کے کون سے پیسے دینے تھے؟ تمہیں نہیں دینے تھے، اسے اس رقم سے حصہ ملے گا جو تم اس سینٹر والوں کو دو گے۔ کچھ لوگ یہاں ایسے ہیں جنہوں نے کاروبار ہی یہ بنا رکھا ہے، کسی بے قصور کو پکڑتے ہیں اور اس کے لواحقین سے رقم بٹورتے ہیں، جو انہیں پکڑواتا ہے اس رقم میں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ تو میرا دوست تھا، دوستی تو یہ کام کرتے ہیں۔ تمہاری ایک کمزوری اس کے ہاتھ آ گئی اور اس نے فائدہ اٹھا لیا۔ اب میں کیا کروں؟ کرنا کیا ہے، جتنی رقم انہوں نے کہی ہے اس کا انتظام کر لو، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ملے گا۔ وہ تو یہ سب کچھ بتا کر چلا گیا، مگر میری آنکھیں کھل گئیں۔ یہ تو ایک کاروبار ہو رہا ہے، ایسے ایجنٹ گھوم رہے ہیں جو چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث لوگوں کی مخبری کرتے ہیں، انہیں گرفتار کراتے ہیں اور پھر انہیں بھاری رقمیں وصول کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں اور رقمیں آپس میں بانٹ لی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ، مجھے تو یہ سوچنا تھا کہ اب میرا کیا ہوگا۔ میرے باپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، پھر مجھے یا تو کسی پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا یا مجھ پر جھوٹے الزام لگا کر سزا کرا دی جائے گی۔ معمولی سی چوری کی سزا تو اتنی نہیں ہوگی، لیکن یہ لوگ تو میرے پاس سے اسلحہ بھی برآمد کرا سکتے ہیں، کسی ملک دشمن سرگرمی میں بھی میرا نام ڈال سکتے ہیں، مجھے اتنا مار سکتے ہیں کہ میں ایک والد جرم کر لوں۔ میرے یہ اندیشے اس وقت غلط ثابت ہو گئے جب میری ایک سفارش آ گئی۔ میرے والد کے پاس ایک بہت بڑے افسر اپنی گاڑی ٹھیک کرانے آتے تھے۔ ابو ان کے پاس گئے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ گئے تو اس لیے تھے کہ ان سے مطلوبہ رقم قرض مانگیں، لیکن انہوں نے رقم دینے کے بجائے اپنے اثر و رسوخ سے مدد کرنے کا وعدہ کیا، اور بہرحال ان کی کوششوں سے رات گئے مجھے رہائی نصیب ہو گئی تھی۔ لیکن یہ سوال پھر بھی میرے ذہن میں شور مچا رہا تھا کہ اگر ان لوگوں نے مجھے گرفتار کر لیا تھا تو مجھے سزا ہونی چاہیے تھی، چھوڑا کیوں جا رہا ہے؟ اگر میرے باپ کے پاس سفارش نہ ہوتی تو میں تو مجرم تھا، سفارش آ گئی تو میں مجرم نہیں رہا۔ میں سوچ رہا تھا میں یا میرا باپ تو کچھ بھی نہیں، اس ملک میں کیسے کیسے اثر و رسوخ والے ہیں، وہ کتنے بڑے بڑے مجرموں کو چھڑا لیتے ہوں گے۔ جیلیں تو صرف ان سے آباد ہیں جنہوں نے قصور ضرور کیا ہے لیکن ان کے پاس سفارش نہیں ہے۔ مجھے اس شکنجے سے رہائی ملی تو ابو جو مجھ سے ناراض تھے اور بہت کم بات کرتے تھے،
مجھے گلے لگا رہے اور رو رہے تھے۔ گھر پہنچا تو میری ماں مجھے گلے لگا کر رو رہی تھی، لیکن شاکرا منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، دکھ اسے بھی ہوا ہوگا، لیکن یہ اپنا دکھ اس طرح ظاہر کر رہی ہے۔ اگر یہ غصے میں ہے تو اس کا غصہ بھی بجا ہے، میں اسے منا لوں گا۔ رات گئے تک باتیں ہوتی رہیں، پھر میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ شاکرا آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ میرے دل کو ٹھیس ضرور لگی کہ یہ کیسی بیوی ہے، اسے میرے آنے کی ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ اس نے یہ تک نہیں پوچھا کہ مجھ پر کیا گزر گئی۔ میں اگر ڈاکو بھی ہوں تو یہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں۔ کچھ دیر میں بھی خاموش رہا، لیکن پھر اس کا ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹایا۔ شاکرا، میرے آنے کی تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ بہت خوشی ہوئی، بس ڈھول بجانے کی کسر رہ گئی ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ صحیح تو کہہ رہی ہوں، کسی کا میاں چوری کے الزام میں پکڑا جائے تو اسے کیسی خوشی ہوگی، تمہیں نہیں معلوم؟ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ یہ سب اشرف کا کیا دھرا ہے۔ وہی میرے ساتھ پریس سے کتابیں نکال کر لایا اور اسی نے میری مخبری کر دی۔ بچپن کا دوست ہو کر اس نے میرے ساتھ دغا کی ہے۔ خبردار، جو اشرف کو کچھ کہا، اسی کی کوششوں سے آج تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، ورنہ چوری کی سزا جیل ہوتی ہے۔ یہ کیا تم نے چور چور کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ تمہاری فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اگر میں نے ذرا سی بے ایمانی کر لی تو اس کا یہ مطلب نہیں۔ کسی نے چور کبھی کہا ہے کہ میں چور ہوں؟ تم بھی الزام دوسروں پر رکھ رہے ہو۔ میری فرمائشیں تم نے کیا پوری کر دیں؟ کتابیں ویسی کی ویسی رکھی ہوئی تھیں، بکتی تو فرمائشیں پوری کرتا نا۔ جھوٹ مت بولو، تم 1,00,000 کی کتابیں بیچ چکے ہو، مجھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ دوپہر میں اشرف یہاں آیا تھا، مجھے سب بتا گیا ہے۔ تمہیں اس مردود کی باتوں کا یقین ہے، میری بات کا یقین نہیں؟ تم نے قبول نہیں کیا؟ وہ اور بھی بہت کچھ کہتے تھے اور مجھے قبول کرنا پڑتا تھا، میں مجبور تھا، ورنہ وہ مجھے مارتے۔ چوروں کو مارا ہی جاتا ہے، اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اس نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھیں، لیکن میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ یہ ابھی غصے میں ہے، ایک آدھ دن گزرنے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح ہوئی تو بھی اس کا منہ پھولا ہوا تھا، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس نے ایک سوٹ کیس میں اپنے کپڑے رکھے تھے، جو چھوٹا موٹا زیور تھا وہ بھی پہن لیا تھا۔ جب سب تیاری کر لی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے اس کے گھر چھوڑ آؤں۔ میں نے بھی سوچا 2-4 دن اپنے گھر رہ کر آئے گی تو اس کا غصہ کچھ اتر جائے گا۔ میں نے اسے اس کے گھر پر چھوڑ دیا۔ اس کے میکے میں غالباً اس واقعے کی کوئی خبر نہیں پہنچی تھی، اس لیے کہ سب لوگ مجھ سے ٹھیک طرح سے مل رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر بیٹھا، ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر اٹھ کر چلا آیا۔ 4 دن گزر گئے، وہ نہیں آئی تو میں اسے لینے گیا۔ اب اس کے گھر کا ماحول ہی بدلا ہوا تھا، سب لوگ مجھے دیکھ کر ادھر ادھر ہو گئے، صرف شاکرا میرے پاس بیٹھی رہ گئی۔ میں نے اسے چلنے کو کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے لوگوں کے طعنے برداشت کرنے ہوں گے۔ لوگوں سے تمہیں کیا ہے؟ تم اگر مجھے ٹھیک سمجھتی ہو تو سب ٹھیک ہے، میں ہی ٹھیک نہیں سمجھتی پھر؟ اس نے اتنی سخت بات کہہ دی کہ میں بھی طیش میں آ گیا۔ میری آواز سن کر میری ساس بھی کمرے سے نکل آئیں۔ انہوں نے بھی وہی باتیں کی جو شاکرا کہہ چکی تھی۔ میں غصے میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ میں نے گھر آ کر امی کو بتایا، وہ بھی شاکرا کو منانے کے لیے گئیں۔ ان کی بھی وہاں خوب بے عزتی ہوئی، وہ بھی میری طرح مایوس لوٹ آئیں۔ میں اس کے بعد بھی برابر کوشش کرتا رہا کہ شاکرا کسی طرح گھر آ جائے، لیکن وہ نہیں آئی۔ اور پھر ایک دن اس کا پیغام آ گیا کہ وہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، میں اسے طلاق دے دوں۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ طلاق نہیں دوں گا، مگر خاندان کے کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ جب ایک عورت تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو اسے مجبور کرنے کا کیا فائدہ؟ تم اگر طلاق نہیں دو گے تو وہ عدالت سے طلاق لے لے گی، خلا کا حق تو اسے ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم طلاق دے کر اس پر احسان کر دو۔ چند بزرگ بیچ میں پڑے اور اس شرط پر میں نے اسے طلاق دے دی کہ وہ مہر کی رقم معاف کر دے۔ وہ اتنی جلدی میں تھی کہ اس نے مہر کی رقم بھی معاف کر دی۔ اس جلدی کا سبب بھی مجھے معلوم ہو گیا۔
عدت کی مدت ختم ہوتے ہی معلوم ہوا کہ اس نے اشرف سے شادی کر لی۔ اب اشرف کی پوری اسکیم میرے سامنے تھی۔ مجھے پھنسانے میں صرف اشرف ہی نہیں، میری بیوی شاکرہ بھی شامل تھی۔ شاکرہ نے مجھ سے طلاق لینے کے لیے جواز پیدا کیا، مجھے بدنام کیا اور پھر یہ کہہ کر اپنے گھر والوں کو قائل کر لیا کہ وہ ایک چور کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ جب اپنے ہی اپنے نہ ہوں تو غیروں سے کیا شکوہ، ورنہ میں نے اشرف کو سزا دینے کے لیے سوچا تو بہت تھا۔